بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ولید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ولید خان آفیشل۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملے۔ تو دوستو کرتے ہیں شروع۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی بلا تاخیر ان چند انمال کو حکومت کو معزول کیا جو سخت ظالم ناخدا طرز تھے۔ ان کے سامنے شاہی خاندان و احتشام اور جانشینی کا جو سامان پیش کیا گیا اس کو بیت المال میں داخل کیا اور اس کڑی سے ان کی سیرت یکسر بدل گئی۔ اب وہ سلیمان کے جانشین نہ تھے بلکہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین تھے۔ جو جواری اور باندیوں کو تحقیق کے بعد ان کے خاندان اور شہروں کو واپس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا اور اپنی مجلس کو جس کسریٰ و کیسر کے دربار کی حیثیت اختیار کرنی تھی اور خلافت راشدہ کے نمونہ پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا۔ اپنی جاگیر مسلمانوں کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کیا۔ انہوں نے ایسی زاہدانہ زندگی اختیار کی جن کے نظیر بادشاہوں میں تو کیا مل سکتی ہے، درویشوں اور فقراء میں بھی ملنی مشکل ہے۔ لباس ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں تاخیر سے پہنچنا ہوتا۔ بنی امیہ جو ساری سلطنت کو اپنی جاگیر اور بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اب اپنا نفع طلع حصہ پاتے۔ خود ان کے گھر کا ہی حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ سبب دریافت کر لیا تو معلوم ہوا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ رو کر فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کا ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑے۔ اس وقت جب کہ وہ روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے۔ ان کی ذاتی ملکیت کا یہ حال تھا کہ باوجود شوق کے حج کا خرچ ان کے پاس نہ تھا۔ نوکر سے جو ان کا سچا رفیق تھا پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا 10-12 دینار۔ کہا کہ اس میں حج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک بڑی خاندانی مالیت آئی تو خادم نے مبارکباد دی اور کہا کہ حج کا سامان آ گیا۔ فرمایا ہم نے اس مال سے بہت دنوں فائدہ اٹھایا ہے، اب بھی مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ ان کے دونوں وقت کھانے کا حساب 2 درہم یومیہ سے زیادہ نہ تھا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر سرکاری شمع جل رہی ہوتی اور کوئی ان کی خیریت دریافت کرنے لگتا یا ذاتی بات چیت شروع کر دیتا تو فوراً اس کو گل کر دے اور اپنی ذاتی شمع منگواتے۔ بیت المال کے باورچی خانہ میں گرم کیے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے بھی ان کو اعتراض تھا۔ بیت المال کے مشک کو سونگھنا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی احتیاط اپنی ذات تک محدود نہ تھی بلکہ وہ اپنے اعمال حکومت کو احتیاط کا سبق دیتے تھے۔ ان سے توقع کرتے تھے کہ وہ بھی حکومت کے معاملے میں اس قدر محتاط اور جسرسی ہوگے۔ وہی مدینہ ابو بکر بن حزم نے سلمان بن عبد المالک کو درخواست دی تھی کہ حزب دستور سابق ان کو سرکاری موم بتیاں اور قندیلیں ملنی چاہیے۔ سلیمان کے انتقال کے بعد یہ پرچہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاحظہ میں آیا اور آپ نے لکھا کہ ابو بکر مجھے یاد ہے کہ تم اس عہدے سے پہلے جاڑے کے اندھیرے راتوں میں بے شمع و موم بتی کے نکلتے تھے، تمہاری وہ حالت اس حالت سے بہتر تھی۔ میرے خیال میں تمہارے گھر کی موم بتیاں اور قندیلیں کافی ہیں، انہی سے تم کو کام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح کی ایک درخواست پر جس میں سرکاری کام میں بہت سی ضرورتیں لکھ دیا کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کو ایسی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں جس سے خواہ مخواہ بیت المال پر بار پڑے۔ یہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کی زندگی کی مختصر سی داستان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔